اب رخ کرتے ہیں تحصیل کوٹ چٹھا کا۔ آن نیوز کے نامہ نگار غلام شبیر لاشاری کی رپورٹ کے مطابق تحصیل کوٹ چٹھا چوٹی زریں مانا احمدیانی خانپور منجوالا میں یوم عاشوراء عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ پنجاب پولیس کی طرف سے سخت سیکورٹی کے انتظامات کیے گئے۔ ریسکیو 1122 کی ٹیم بھی موجود تھی۔ جلوس و عزاداری مرکزی امام بارگاہ میں منعقد کی گئی، جبکہ مضافات سے آنے والے عزاداری کے جلوس بھی شمولیت کرتے رہے۔ مجلس میں ذاکرین نے حضرت امام حسین کی قربانی، صبر و استقامت پر روشنی ڈالی۔ عزاداروں نے چاقو زنجیر زنی کرتے ہوئے عقیدت امام حسین کا اظہار کیا، جبکہ اس موقع پر ایس ایچ او تھانہ کوٹ چٹھا اور چوکی خانپور و دیگر ملازمین کے ہمراہ سیکورٹی کے بہترین انتظامات کیے گئے تھے۔ اس طرح بستی جتوئی والا میں بھی پرامن عزاداری کی گئی۔ تمام ماتمی جلوس اپنے اپنے مخصوص راستوں سے ہوتے ہوئے مرکزی امام بارگاہوں میں اختتام پذیر ہوئے۔ ڈی پی او اور ڈی ایس پی صاحبان دن بھر عزاداری کے جلوسوں کی سیکورٹی چیک کرتے رہے۔ کیمپس پل علاقہ تھانہ مسلم ٹاؤن میں ایکسیڈنٹ، جس کے نتیجے میں ایک نوجوان شدید زخمی۔ نوجوان کو جناح ہاسپٹل منتقل کر دیا گیا۔ نوجوان کی تاحال شناخت نہ ہو سکی۔ نوجوان کی جیب سے ایک شناختی کارڈ ملا ہے، جس کی مدد سے یہ معلوم ہوا کہ نوجوان میاں چنو خانیوال کا رہائشی ہے، لیکن ورثاء ابھی تک نہ پہنچ سکے۔ ورثاء مسلم ٹاؤن تھانے میں رابطہ کر سکتے ہیں۔ شارجہ سینٹر میں پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن کا اجلاس منعقد ہوا۔ اجلاس میں باہمی مشاورت سے صدر، جنرل سیکریٹری کے امیدواروں کا اعلان کیا گیا۔ اجلاس میں موجود ممبران نے امیدواروں کو اپنی حمایت کی یقین دہانی کرائی۔ بیورو چیف جمشید شہزاد کی رپورٹ کے مطابق وزیر آباد شارجہ سینٹر میں عرفان احمد بٹ کی زیر صدارت پراپرٹی ڈیلرز کی تنظیم سازی کے سلسلے میں ایک اہم اجلاس کا انعقاد کیا گیا، جس میں پراپرٹی ڈیلرز نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے عبدالرحمان چودھری نے کہا کہ پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن کی تنظیم سازی اہم مراحل میں داخل ہو چکی ہے۔ ممبر سازی اور ووٹر لسٹ چند روزوں میں مکمل ہو جائے گی۔ الیکشن بورڈ صاف شفاف الیکشن کروانے کا اور منتخب ہونے والی کابینہ پراپرٹی ڈیلرز ایسوسی ایشن کے مسائل کو حل کرنے میں انتھک محنت کرے گی۔ پراپرٹی ڈیلرز کے حقوق کا بھرپور تحفظ کرے گی، اس لیے جن ڈیلرز نے ابھی تک اپنے ووٹ کا اندراج نہیں کروایا، وہ جلد از جلد الیکشن بورڈ کے پاس اپنی رجسٹریشن کروا لیں، تاکہ الیکشن والے دن وہ اپنا حق رائے دہی استعمال کر سکیں۔ اس موقع پر انہوں نے اپنے پینل کی طرف سے عرفان بٹ کو صدر، جبکہ میاں زاہد کو جنرل سیکریٹری کے امیدوار کا اعلان کیا۔ اجلاس میں موجود پراپرٹی ڈیلرز نے ان کی حمایت کی یقین دہانی کروائی۔ رات گئے حالی روڈ پر پولیس کا ڈکیت گروہ سے مقابلہ، ایک ڈکیت زخمی حالت میں گرفتار۔ ایس ایچ او سب انسپیکٹر عبدالمالک آبڑو کی اپنے سٹاف کے ہمراہ کارروائی دوران پیٹرولنگ امریکن کوارٹر لال ٹینکی کے قریب 3 مشکوک افراد کو رکنے کا اشارہ کیا، لیکن انہوں نے فرار ہونے کی کوشش کی، جس پر پولیس نے تعاقب کیا۔ ڈاکو نے گرفتاری کے خوف سے پولیس پر فائرنگ شروع کر دی۔ پولیس نے جوابی کارروائی میں ایک ملزم کو زخمی حالت میں اسلحہ سمیت گرفتار کر لیا، جبکہ ملزم کے دیگر 2 ساتھی موقع سے فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے۔ گرفتار ملزم کو فوری طبی امداد کے لیے اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ گرفتار ملزم کی شناخت خالد عرف خالو سنگراسی کے نام سے ہوئی۔ گرفتار ملزم کا کرمنل ریکارڈ چیک کیا جا رہا ہے، جبکہ ملزم کے دیگر ساتھیوں کی گرفتاری کے لیے پولیس کی سخت ناکہ بندی بھی جاری ہے۔ بلیٹن میں آگے بڑھیں اور خبر شامل کرتے ہیں پیر محل سے، جہاں 10 محرم الحرام کا جلوس نہایت عقیدت و احترام سے نکالا گیا۔ یوم عاشوراء بھی عقیدت و احترام سے منایا گیا۔ ہمارے نمائندے رفاقت چودھری کی رپورٹ کے مطابق 10 محرم الحرام شب ذوالجناح کا مرکزی جلوس امام بارگاہ قصر ابی طالب سے برآمد ہوا۔ عزاداران امام حسین علیہ السلام نے عزاداری سینہ کوبی اور نواخانی کے ساتھ جلوس میں شرکت کی۔ جلوس مرکزی امام بارگاہ سے برآمد ہو کر اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا اللہ والا چوک پہنچا، جہاں پر مجلس عزا برپا ہوئی۔ نواسہ رسول اور کربلا میں ہونے والے واقعات پر روشنی ڈالی گئی۔ جلوس کے مقررہ راستوں پر سی سی ٹی وی کیمرے نصب کیے گئے تھے۔ جلوس اپنے روایتی راستوں سے ہوتا ہوا نماز مغرب کے بعد اختتام پذیر ہوا۔ اگر بات کی جائے سیکورٹی کی تو ڈی پی او ٹوبہ رانا شعیب محمود کی خصوصی ہدایت پر ڈی ایس پی سرکل پیر محل وقار احمد، ایس ایچ او رانا عبدالغفار اور چوکی انچارج محمد حسنین طارق کی نگرانی میں سیکورٹی کے سخت انتظامات کیے گئے تھے۔ تمام تر سیکورٹی اداروں نے اپنی ڈیوٹیاں سر انجام دیں۔ جلوس کے داخلی و خارجی راستوں کو خاردار تاروں سے بند کیا گیا۔ اس موقع پر صفائی کے بھی خاص خیال رکھا گیا۔ ڈی سی او ٹوبہ ظاہر سہیل کے حکم پر اسسٹنٹ کمشنر عمر سرور کی زیر نگرانی عملہ میونسپل کمیٹی نے جلوس کی راستوں پر صفائی کی۔ جلوس کے ساتھ ریسکیو 1122، وابڈا، ٹیلی فون، ایلیٹ فورس، محکمہ ہیلتھ، سوئی گیس اور دیگر محکموں کا عملہ بھی موجود تھا۔ اس موقع پر میڈیا نمائندگان نے بھی جلوس کے ساتھ اپنی ڈیوٹی کو یقینی بنایا۔ پرامن اختتام پر اسسٹنٹ کمشنر عمر سرور نے تمام محکموں کا شکریہ ادا کیا۔ AR1 نیوز کی بندش اور ہیڈ آف نیوز عماد یوسف کی گرفتاری کے خلاف پریس کلب کے سامنے صحافیوں کا احتجاج۔
चैनल की बंदिश आजादी सहाफत पर हमला करार। ARY न्यूज ने हमेशा हक व सच का साथ दिया। हुकूमत एक तरफ आजादी सहाफत के दावे कर रही है और दूसरी तरफ ऐसे ओछे हथकंडों पर उतर आई है। मुजाहिरीन ने मजीद कहा कि हुकूमत एक तरफ आजादी सहाफत के दावे कर रही है तो दूसरी तरफ ऐसे ओछे हथकंडों पर उतर आई है। मुजाहिरीन ने बैनर्स और प्ले कार्ड भी उठा रखे थे। मुजाहिरीन ने अमाद यूसुफ की फौरी रहाई का मुतालबा किया। सदर प्रेस क्लब मुसरत अब्बासी ने कहा कि एंकर पर्सन के खिलाफ बेबुनियाद मुकदमात का सिलसिला बंद किया जाए। सहाफियों ने ARY न्यूज की बंदिश और इमाद यूसुफ की गिरफ्तारी को हुकूमती बददियानती करार दिया। थाना तिरखानी के इलाके 216 गांव में दो ग्रोहों में लड़ाई झगड़े के दौरान फायरिंग, 52 साल बुजुर्ग शख्स शदीद जख्मी, सिविल अस्पताल सुमंदरी मुंतकिल। फायरिंग की वजह साबका रंजिश बताई जा रही है। जख्मी को तशवीशनाक हालत में फैसलाबाद रेफर कर दिया गया है। जख्मी शख्स का नाम मोहम्मद नवीद, जिसका ताल्लुक सुमंदरी 216 गांव से बताया जाता है। पुलिस की जानिब से मुखालिफिन की तलाश के लिए जगह जगह छापे मारे जा रहे हैं। ठठा से खबर शामिल करते हैं। ब्यूरो चीफ नजीर अहमद की रिपोर्ट के मुताबिक ठठा समेत गिरदोनवाह के इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जारी है। कोहस्तान इलाकों में तूफानी बारिश के शुरू होते ही शदीद गर्मी और हबस का जोर टूट गया। मौसम खुशगवार हो गया। शहर का मेन बाजार शाही बाजार तालाब में तब्दील होकर रह गया। मूसलाधार बारिश के साथ नशेबी इलाकों में पानी जमा होना शुरू हो गया। बिजली की फराहमी मामूल के मुताबिक मुअत्तल कर दी गई। शहर में होने वाली बारिश ने मकामी इंतजामिया के बुलंद दावों की हकीकत सामने रख दी। खबर शामिल करते हैं चिचावती से, जहां SHO थाना सिटी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। SHO राना जवाद के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके हवालात में बंद कर दिया है। SHO सिटी राना जवाद अपने मकाम पर शराब पी रहे थे और साथ में जुआ भी खेल रहे थे। DPO साहिवाल सादिक हुसैन बलोच के हुक्म पे शराब नोशी, जुआ और तोड़फोड़ की दिफात दर्ज करके मुकदमा दर्ज कर लिए गए हैं। ठठा से खबर शामिल करेंगे। ब्यूरो चीफ नजीर अहमद कुरैशी की रिपोर्ट के मुताबिक पसमानदा इलाकों में मलेरिया अमराज फूट पड़े हैं। अस्पताल में दवाइयात की किल्लत के बायस 12 साल लड़की जाम बहक हो गई है। अस्पताल में एम्बुलेंस न होने के बायस बच्ची की लाश को मोटरसाइकिल पर घर लाया गया। हालिया बारिशों के बायस नसेबी इलाकों में बारिश का पानी खारिज न होने के बाद मलेरिया बुखार फूट पड़ा है। अयूब माची की 12 साल मासूम बच्ची जुबैदा मलेरिया बुखार का इलाज ना होने पर जान बहक हो गई। एम्बुलेंस ना होने की वजह से बच्ची को मोटरसाइकिल पर घर लाया गया। खबर पेश करते हैं रावलपिंडी से। मलक नदीम डिवीजनल ब्यूरो चीफ के मुताबिक शहर रसूल नगर में अशूरा पर SSP ऑपरेशन गुजरांवाला की जेर निगरानी सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए। शोहदाए करबला की अजीम कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करने के लिए नवासा रसूल हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का यौम शहादत शहर भर में अकीदत और एहतराम से मनाया गया। शबीए जुलजना अलम व ताजिए के जुलूस बरामद हुए। मातमी जुलूस के लिए सिक्योरिटी के सख्त इंतजाम किए गए थे। अजादारों ने मुकर्ररा जंजीर जनी सीना कोबी और नोहा खानी की। उलमा जाकिर आसिफ गोंदल ऑफ शर्कपुर, जाकिर शायर अहले बैत आसिफ कमाल हैदर ने, जाकिर मौलाना जाहिद हुसैन मशहदी और नोहा खानों अजादारों ने नवासा रसूल को पुरसा दिया और उनकी कुर्बानियों, सोबतों और फ़ज़ाइल को बयान किया। यौम अशूरा का ताज़िया जुलूस की बरामदगी डॉक्टर मुबारक अली जवार मरहूम के ज़ेर निगरानी हुई, जो अपने रवायती रास्तों से होता हुआ सख्त सिक्योरिटी हसार में 10 मुहर्रम का जुलूस दरबार बाबा गुलाब शाह मोतियां वाली सरकार रसूल नगर पहुंचकर इख्तिताम पजीर हुआ। यौम अशूरा के जुलूस के रास्ते पर सिक्योरिटी के इंतहाई सख्त इंतजाम किए गए थे।